آ جائے، کوئی نہیں آیا. مولا سمجھانا یہ چاہ رہے تھے میرے جو ہیں ان میں کوئی برا نہیں اور میرے دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں. میرے والے سب علیہ السلام ہیں، میرے دشمن سب لعنت اللہ علیہ ہیں. اب میرے جملے پہنچے عزیزان گرامی؟ یہ میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ یہ سمجھا سکوں. اب عزیزان گرامی علماء کہتے ہیں کہ روایات میں ایک جملہ آیا جس پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ بس میں مسائل پڑھوں گا. آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے جو میں نے باہر کہا، حسینی اور یزیدی. عزیزان گرامی تیسرا خیمہ نہیں ہوگا. آخری زمانے میں صرف 2 خیمے. پوری دنیا کے لوگ یا حسینی ہوں گے یا یزیدی. حتیٰ کافر بھی یا حسینی ہوں گے. آپ کہیں گے کافر کیسے ہو سکتا ہے حسینی؟ وہ انتظار میں ہوں گے کہ آج کا حسین آئے اور ہم اعلان کریں ہم حسینی ہیں. اور کئی کلمہ گو ہوں گے لیکن یزیدی ہوں گے. عزیزان گرامی میں نے تمام کیا، آپ نے کتنا اہتمام کیا. میں آج بھی دیکھ رہا ہوں چہرے دور دور سے آئے ہیں. لیکن عزیزان گرامی آپ سب کو یقین ہے کہ ہمیں قیدی نہیں بنایا جائے گا، ہمیں نیزے نہیں مارے جائیں گے. کربلا میں آنے والوں کو یقین تھا ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے. میں آج بہت سے مصائب کے جملے سوچ کے آیا ہوں، لیکن میں وہی جملے دہراؤں گا اس سے پہلے کہ میں مولا حسین کی مظلومیت کو بیان کروں. میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ مولا جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو بھائیوں اور بیٹوں کا لے جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہنوں اور بیٹیوں کا ساتھ لے جانا بڑا مشکل تھا سمجھنا. تو مولا حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرے نانا نے مجھ سے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے میرے حسین مشیت تو یہی ہے کہ آپ قربانیاں دیں، شہادت دیں. تو مولا نے رو کے بس ایک سوال کیا، نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا خود فرماتے ہیں الوقائع والحوادث میں مرحوم محمد تقی ملبوبی نے جملہ لکھا ہے کہ سرور کائنات نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت پروردگار تو یہ ہے کہ آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائیں گی. پروردگارہ یہ کیوں بیویاں قیدی بنائی جائیں گی؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے حسین کی قربانی نہیں بچے گی جب تک یہ بیویاں خطبے نہ دیں. ایک مرتبہ جب بیویوں کو قیدی بنایا گیا، میں جملے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بہت سخت جملے پڑھنے والا ہوں. پروردگار ہماری، میں آج اگر دیکھ رہا تھا نا باہر کی چادریں لیے میری بیٹیاں کھڑی ہیں. پروردگار کبھی بھی بہنوں بیٹیوں کا غم نہ کسی کو دکھائے. جب مولا سجاد نے آخری مرتبہ مولا حسین کو دیکھا تو بلند آواز سے رو کے فرمایا این این عمی العباس، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تو مولا حسین نے ایک مرتبہ جناب سید سجاد کو دیکھا کہ ان عمک قتلا، آپ کے چچا فرات کے کنارے مارے گئے، ان کے بازو قلم کر دیے گئے. تو مولا حسین نے صرف شہادت نہیں بتائی، ساتھ میں بتایا بازو قلم کر دیے گئے. تو روایت کے الفاظ ہیں، میں نے بھی دوبارہ سارے مقتل کے الفاظ دوبارہ میں دیکھ رہا تھا ابھی پاکستان جانے کے لیے کہ مقتل دوبارہ مولا کے الفاظ کو دہراؤں. تو جانتے ہیں وہاں پہ کیا الفاظ لکھے ہیں؟ کہ اتنا گریہ کیا مولا سجاد نے کہ بے ہوشی سے اٹھے تھے دوبارہ بے ہوش ہو گئے. کہ میرے چچا کے بازو قلم کر دیے گئے. چچا کے بازو قلم ہونے کا مولا سجاد کو بڑا صدمہ تھا. جیسے ہی ہوش میں آئے دوسرا سوال کیا، این این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ تو مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر بھی مارے گئے، ان کے برچھی لگی تھی سینے میں، ان کا کلیجہ باہر، نہیں یہ نہیں کہا. جانتے کیا فرمایا؟ کہا سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے بیٹا، میں کب تک بتاتا رہوں گا بیٹا، مردوں میں صرف 2 مہمان، ایک آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا صرف. تو اب ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا میرے لال یا میں کچھ دیر کا مہمان باقی ہوں یا آپ؟ تو مولا سجاد نے ایک آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار.
تو جناب زینب نے بس ایک سوال کیا، بیٹا عصا اور تلوار دونوں کیوں چاہیے؟ کہا عصا اس لیے کہ سہارا لے کے کھڑا ہو جاؤں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مجھے اتنی شدت کی پیاس ہے کہ اللہ نے اتنی بیماری طاری کی تھی تاکہ امامت بچ جائے۔ کہا تلوار اس لیے کہ اب جینے کا فائدہ نہیں، میرے بابا نہیں رہے، میں اپنے بابا پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں